کمالات ہیں، انہی کمالات میں سے ایک کمال کا ذکر آج ہونے والا ہے، اور وہ ہے علم ما کان وما یکون، علم غیب کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیات سے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور تفاسیر کی روشنی میں اور شروح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ اظہار اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، غیب کے جاننے والے، چھپی باتوں کے جاننے والے ہیں، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بھی جاننے والے، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے بھی جاننے والے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیب غیوب پر اطلاع عطا فرمائی ہے، اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے سامنے، ہر ذرہ ہر نبی کے سامنے اللہ نے منکشف فرما دیا ہے۔ اور یہ جو علم انبیاء و مرسلین کو اللہ نے یا جو ہے ان کو، یہ اللہ کے دیے سے ہے، اپنے سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ علم عطا فرمایا ہے ان انبیاء کرام کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور غیروں کی باتیں، کی عبارتیں آپ نے بہت سنی ہوگی، دوسروں نے آپ کے غیب کے علم غیب کا انکار کیا اپنی مختلف کتابوں میں۔ میں ان تمام عبارتوں کو تو نہیں پیش کرنا چاہتا، آپ کو بس اتنا جاننا چاہیے یہ ایک جماعت ہے جس جماعت نے آپ کے آقا و مولا کے علم غیب کی نفی کی ہے، بلکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ یہ ہر سبی و مجنون اور ہر جانور کی مانند قرار دیا ہے، یہ بتایا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان انبیاء کو علوم غیب عطا ہوئے اللہ کے دیے سے ہے، اور ہر ذرہ کائنات کا ہر نبی کے سامنے اللہ نے واضح کر دیا ہے، منکشف فرما دیا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کے پاس جب آتے وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے، وہ بھی احادیث پڑھتے اور کہتے بتائیے ذرا آپ قرآن کی مانو گے کہ سنیوں کی مانو گے؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیے جب خدا خود کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر یہ سنی لوگ انبیاء و مرسلین کو غیب کا کہتے ہیں، غیب کا جانتے والا بتاتے۔ بہرحال یہ اتنا سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ ہم جو انبیاء و مرسلین کے لیے علم غیب مانتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، انبیاء جو بھی باتوں کا علم رکھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے، یعنی یہ ان کا اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کا علم غیب عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ انبیاء کے لیے ذاتی علم کا ادنا سے ادنا ذرہ بھی اگر کوئی ثابت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اللہ عطائی علم سے اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ایک ذرہ بھی ثابت کرتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے جو کمال ہے، اس کے اپنی ذاتی ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے، بلکہ ذاتی علم اسی کی شان ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے لیے ذاتی علم مانتے ہیں،
اور یہ اللہ ہی کی شان ہے. اگر کوئی شخص ذاتی علم کسی مخلوق کے لیے ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. اور ہم انبیاء کے لیے عطائی علم مانتے ہیں. اب اگر کوئی شخص عطائی علم سے اللہ کے لیے ثابت کرے تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کے بھی کوئی ہے. جو اللہ کو اس نے یہ دیا معاذ اللہ کفار و مشرکین سے بڑھ کر کے کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ کفار و مشرکین غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنے والا کہ اللہ کو کسی نے دیا ہے، اللہ کو جو ہے عطائی علم ہے، کہ یہ کافروں سے بدتر کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے اللہ کو کم تر بتایا اور غیر اللہ کو زیادہ بتا دیا. یہ بات واضح ہو جائے جب یہ معلوم ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء و مرسلین کو جو علم ہے اللہ کی عطا سے ہے، جب یہ ثابت ہو گیا تو اب آئیے ہم آیات پاک سے، قرآن کی آیت کریمہ سے، تفاسیر کی روشنی سے میں اور ایسی احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب آیت کریمہ سے دیکھیں گے تو قبل اس کے کہ کچھ حظ و معروف ہو، بہتر اور مناسب ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے آقا و مولا سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیک پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں. اور سارے انبیاء آقا کے نائب ہیں، آقا کے نائب ہے. اصل کون ہے؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، پہلے اصل کے بارے میں نہیں بتائیں گے، پہلے آئیے ہم آیت کریمہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آقا و مولا کے نائبین جو انبیاء تھے اللہ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اللہ نے سکھایا آدم کو تمام اسماء سکھائے، تمام اسماء، تمام نام سکھائے اللہ تبارک و تعالی نے. یہ آیت کریمہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جہاں پہ تخلیق آدم کی بات ہوئی، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی بات ہوئی تھی. وہاں پہ اللہ نے یہ آیت کریمہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اور اللہ نے آدم کو سکھایا تمام نام سکھائے. اب آپ غور سے سماعت کریے گا اور یہ ذہن اور یہ بات اور یہ معلومات لے کے جائیں انشاءاللہ. آج کے بعد یہ وسوسہ شیطان کا اور نہیں شیطان والوں کا یہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام غیبدار نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے. اب آئیے ایک تفسیر ہے، بڑی عظیم تفسیر ہے جس کا نام تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان. اور یہ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ نے تمام نام سکھائے. اور آدم کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے نائب اول ہے، پہلے نائب، میرے آقا کے پہلے نائب ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام جب میرے آقا کا تذکرہ فرماتے تھے تو کہتے تھے اطیبنی فی الظاہر ونخلی فی الحقیقہ. یا رسول اللہ ظاہر میں آپ میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں میرے نسل ہیں. یہ کون کہتا تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام جب میرے آقا کو یاد کرتے تھے یہ کہتے تھے ظاہر میں آپ میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے نسل ہے، یعنی میرے وجود کا سبب آپ ہی ہے. آپ دیکھیں نائب
نائب اول کا علم کیا ہے؟ تفسیر ملاحظہ کریں، تفسیر روح البیان میں اسی آیت کریمہ کے تحت میں حضرت صاحب روح البیان کہتے ہیں وَعَلَّمَهُ أَشْيَاءَ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا أي ألهمه فوقع في قلبه فجرى على لسانه بما في قلبه بتسمية الأشياء من عنده. فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا. وہ اس طور پر کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو الہام فرمایا تو ان کے دل میں وہ علم واقع ہوا اور زبان پہ جو کچھ دل میں تھا وہ جاری ہو گیا اس طور پر کہ آپ نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، تمام اشیاء کے نام بتا دیے. اب دیکھیں کہ تمام اشیاء کون کون ہے. آپ آگے صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں علمه یہ أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير واسمه كذا وكذا وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية وعلمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته كلهم. فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام اجناس کو دکھایا اور ان کے جن کو پہلا اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ نے سکھایا آدم اس کا نام گھوڑا ہے، آدم اس کا نام اونٹ ہے، آدم اس کا نام یہ ہے، اس کا یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی نہیں کہ صرف نام بتا دیا ہو بلکہ ان چیزوں کے احوال بھی بتا دیے، ان چیزوں کے احوال بتا دیے. اتنا ہی نہیں کہ ان چیزوں کا دینی اور دنیاوی منفعت اور نفع کیا کیا ہوگا وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور سنیں گے کہ اللہ نے آدم کو کیا سکھایا. اللہ نے آدم کو فرشتوں کے نام بتائے اور ان کی ذریت کے نام بتائے، ان کی اولاد کے نام بتائے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اللہ نے وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَصَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ نے آدم کو حیوانات کے نام، جانوروں کے نام اور ایسی جمادات کی پتھروں کے نام، ایسی حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کی مہارت اور صنعت اور کاریگری بھی سکھائی پروردگار نے. اور کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وَعَلَّمَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر شے کی وَعَلَّمَهُ مَا يَكُونُ اور جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو. یہاں تک کہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے پیالہ بھی بتایا، پیالے کا نام بھی بتایا، یہاں تک کہ اللہ نے دودھ جس میں دہا جاتا ہے اس دہنے والے چیز کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا. یہ کون ہے؟ حضرت آدم ہے، نائب اول ہے. اور علم عالم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، خبر وارد ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے علمہ 700,000 لغۃ. اور اللہ نے آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ تمام چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام وقت میں سکھایا. اب بتائیے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہ صبح قیامت تک جو کچھ پیدا فرمانا تھا، ہر جان کی تخلیق، ہر جان کے بارے میں جو کچھ ہونے والا تھا آدم علیہ السلام کو بتا دیا. یہی نہیں خالی نام بتا دیا بلکہ ان کا نفع کیا ہوگا، ان کا دینی اور دنیاوی نفع کیا ہوگا، ان کی حالتیں کیا ہوگی، ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، یہ ساری باتیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. تو کہتے ہیں جب یہ نائب اول کا عالم ہے تو جو اصل رسول ہے، جو آقا ہے، ان انبیاء کے بھی آقا ہے، ان کا عالم کیا ہوگا. یہ آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ. دوسری آیت کریمہ یہ کہتے ہیں نا
اللہ نے تو قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ انبیاء کو علم حاصل ہے، سنو آیت کریمہ سنو، اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت الکرسی آپ بھی پڑھتے ہو، آیت الکرسی پڑھتے ہو، اس میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ بے خلق اللہ کے علم سے کسی شے کو گھیرے نہیں ہے الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، مگر اتنا ہی جانتے ہیں اللہ کے علم سے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تفسیر خازن میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تفسیر کون سی تفسیر خازن؟ الا بما شاء کی تفسیر کے تحت اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں أي يطلعهم عليه وهم الأنبياء والرسل ليكون ما يطلعهم عليه من علم غيبه دليلا على نبوتهم۔ اور فرماتے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں الا بما شاء کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ نے ان کو مطلع فرما دیا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ الانبیاء والرسل، انبیاء ہے اور مرسلین ہے، انبیاء ہے اور مرسلین ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں علم غیب پر مطلع اس لیے فرمایا تاکہ ان کی نبوت کی دلیل ہو جائے، ان کی نبوت کی دلیل ہو جائے۔ جناب آپ نبی کو نبی کیسے مانیں گے؟ نبی کو اسی وقت نبی مانتے ہیں جب وہ ایسی باتوں پہ مطلع ہو کہ جن باتوں کو نہ عقل سے جان سکے نہ حواس سے جان سکے، جسے آپ مخلوق جان نہ سکتی ہو، ان چیزوں کے بارے میں علم ہو۔ ہاں یہ آیت کریمہ کے تحت تفسیر تو پتہ چلا کہ علم غیب عطا ہونا یہ نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے، نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جب نبی ہوگا تو عالم غیب ہوگا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہوگا۔ یہ دوسری آیت کریمہ۔ تیسری آیت کریمہ سماعت ہے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ذکر فرمایا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھر میں جمع کرتے ہو، ان سب کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بے شک اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر جن کی کتاب کا نام طبری ہے، تفسیر طبری میں صاحب طبری نے حضرت عطاء ابن ابی رباح کے حوالے سے، عطاء ابن ابی رباح کون ہے؟ یہ تابعی ہے، یہ سید التابعین سے شمار کیے جاتے۔ عطاء ابن ابی رباح نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ أي الطعام والشيء تدخرونه في بيوتكم غيبا علمه الله إياه۔ آقا حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کو بھی بتاتے تھے جو کھایا کرتے تھے اپنے گھروں میں، اور وہ چیزیں جو وہ ذخیرہ کرتے تھے، جو وہ اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے اپنے گھروں میں، ان کی اس باتوں کی خبر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے۔ اور یہ جو دینا تھا اس ذہن میں نہ آ جائے کہ ان کے گھر میں جا کے دیکھ کر بتایا، نہیں، غیباً بے دیکھے بتاتے تھے، بغیر دیکھے ہوئے یہ غیب کے طور پہ بتاتے۔ علمہ اللہ ایاہ، اور یہ غیب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو سکھایا تھا، یہ غیب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تیسری آیت کریمہ ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ
ان کنتم مؤمنین. اچھا یہاں پہ دیکھو آیت کریمہ کے آخر میں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی، ضرور نشانی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. یعنی فرماتے کہ یا گویا آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اپنے انبیاء کو علم دیا ہے، تمہارے لیے اس علم دینے میں تمہارے لیے نشانیاں. اگر تم صاحب ایمان ہو اور نشانیاں کیوں دی جاتی ہے؟ نصیحت پکڑنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ہاں اس نے سیکھ اس بات کی ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو علم عطا فرماتا ہے. ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایمان والے ہی مانتے ہیں کہ اللہ انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے، علم غیب عطا فرماتا ہے. یہ تین آیتیں ہو گئی. یہ آیت کریمہ سے تین آیت کریمہ اور اس کی تفسیر کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا. چوتھی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم دکھائیں گے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنتیں دکھائیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. تفسیر میں حضرت مجاہد اور حضرت سعید ابن جبیر، یہ دونوں سردار تابعین سے آتے ہیں، یہ دونوں سرداران تابعین سے ہیں، اور یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، جو کہ سید المفسرین ہیں، جو ترجمان القرآن ہے. یہ دونوں بزرگ ان کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھا ہے، ان سے تعلیم یافتہ ہوئے ہیں. کیا فرماتی ہے دونوں بزرگ؟ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے اے آیات السماوات والارض، اللہ نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائی. اور کیسے دکھائی؟ بحیث انہ اقیم على صخرة وكشف له عن السماوات حتى رأى العرش والكرسي وما في السماوات من العجائب. فرماتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک چٹان پہ کھڑا کیا گیا اور پھر اللہ نے آسمانوں سے پردے ہٹا دیے تو حضرت ابراہیم نے عرش کو بھی دیکھا اور کرسی کو بھی دیکھا. عرش بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھا. وما فی السماوات من العجائب، اور جو کچھ آسمانوں میں عجائب تھے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ حتی رأى مکانہ فی الجنہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو ان کا اجر دنیا میں دے دیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اجر کا مطلب کہ اللہ نے دنیا میں رہتے بھی ابراہیم کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھا دیا. اور کیا دیکھا؟ وَكُشِفَ لَهُ عَنِ الْأَرْضِ فَرَآ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْعَجَائِبِ، اور حضرت ابراہیم کے لیے زمین سے پردے ہٹائے گئے تو جو کچھ زمین میں عجائب تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا. یہ آیت کریمہ یہ کون ہے؟ میرے آقا کے نائبین کا علم یہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ نائبین مصطفیٰ ہے جو انبیاء و مرسلین کی شکل میں ہے. ہاں یہ انبیاء و مرسلین کو اللہ نے نہیں کیا کہ عرش و کرسی بھی دیکھا انہوں نے، اور آسمانوں میں جو کچھ تھا عجائب سب دیکھا، زمینوں میں اور زمین میں جو عجائب تھے سب آپ نے ملاحظہ فرمایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا ابھی آیت کریمہ سے علم غیب نہیں ثابت ہوتا؟ کیا انبیاء کے لیے علم غیب نہیں ہے؟ ہاں یہاں پہ علم غیب دیکھو نا انبیاء جب اللہ نے عطا فرمایا. اسی طرح سے اور دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام، سورہ کہف آپ نے پڑھا ہوگا جو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مفہوم حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. فتنہ
دجال سے محفوظ رکھے گا. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک نور پیدا فرماتا ہے جو اس کے قدم کے نیچے سے لے کے آسمان تک رہتا ہے. یہ ہے سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت. اسی سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے انہیں سکھایا اپنی طرف سے علم سکھایا. اب اس کی تفسیر ملاحظہ کرو. تفسیر غالباً طبری ہے یا دوسری تفسیر ہے. بہرحال بڑے معتبر علم والے مفسرین نے یہ بات کہی عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ای الغیب اور ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم سکھایا یعنی غیب سکھایا. کیا سکھایا؟ غیب سکھایا. اور اسی واقعے کے آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کیوں گئے تھے؟ وہ اس لیے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا وہ مجھے سکھا دو, اسی لیے گئے تھے. تو حضرت خضر نے کہا فرمایا تھا انک لا تستطيع معي صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا انه كان رجلا علمه الله الغیب. حضرت خضر وہ مرد تھے جنہیں اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا. غیب کا علم عطا. یہ آیت کریمہ یہ کن کے بارے میں؟ یہ انبیاء سابقین کے بارے میں. یہ ان انبیاء کے بارے میں جو میرے آقا کے نائب بن کر کے آئے تھے اور میرے آقا کے آنے کی بشارتیں سناتے تھے. ہر نبی نے آقا کی آمد کی بشارتیں سنائی. تو ان انبیاء کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. اب آئیے اپنے آقا و مولا کے علم کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن سے سیکھتے, قرآن سے جانتے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے سکھا دیا آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ کا آپ پہ فضل بہت بڑا ہے. آپ پہ اللہ کا فضل بڑا. اس آیت کریمہ کی تفسیر بہت تفسیریں, کچھ تفسیر آپ کے پاس. ایک تفسیر ہے علمک ما لم تکن ای احکام الدین و امور الدین, میرے اللہ نے آپ کو دین کے احکام سکھا دیے, دین کے معاملات سکھا دیے. دوسری تفسیر میں ہے فرماتے علمک من الغیب ما لم تکن تعلم, اے حبیب ہم نے آپ کو وہ غیب سارے سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے. جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارے غیب ہم نے تمہیں سکھا دیے. اور اسی کی تیسری تفسیر ہے وَعَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَأَطْلَعَكَ عَلَى ضَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ كَيْدِ الْمُنَافِقِينَ. اور فرماتے ہیں تیسری تفسیر میں کہ اللہ نے آپ کو پوشیدہ چیزوں کا علم عطا فرمایا. اور اے حبیب ہم نے آپ کو دلوں پر بھی اطلاع دے دی ہے. یعنی وہ میرے آقا ہمارے دلوں سے باخبر ہے, ہمارے دلوں میں کیا گزرتی ہے اس سے باخبر ہے وہ میرے آقا. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا. قرآن کی تفاسیر کہتی ہے کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ آقا و مولا کو ہمارے دلوں کی بھی خبر ہے. اللہ نے اتنا عطا فرمایا. اور یہاں پہ قابل غور بات ہے. یہاں پہ کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے. یہ جو ماں کا لفظ ہے نا قرآن میں یہ بہت کمال کا ماں ہے. مانا یہ کہ جو نہیں جانتے وہ سب سکھا دیا. اب کوئی آگے کہے نا نبی یہ نہیں جانتے تھے تو بتاؤ کیا یہ ماں لم میں ماں میں داخل نہیں ہے؟ کیا اس آیت کریمہ سے باہر تھا؟ اگر نبی نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا قرآن کے ساتھ. اگر کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے تو کہو یہ آیت کریمہ پڑھ کے کہو ہاں نبی نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا, اللہ نے بتا دیا. جب تمہارے سامنے گئے نبی کو یہ نہیں معلوم نبی کو وہ نہیں معلوم تو یہی آیت کریمہ پڑھو اور کہو یقیناً نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا. وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اللہ نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ پہ بڑا.
اور بڑا حق اللہ نے اپنے حبیب پہ فرمایا. یہ آیت کریمہ اور آیت کریمہ بہت ساری ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ غیب کا جاننے والا پروردگار ہے، وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر ہاں ان کو جنہیں وہ اپنے رسولوں سے پسند فرماتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے. آپ بتاؤ کوئی ایسا نبی گزرا ہو جس سے اللہ راضی نہ ہو؟ سارے نبی ایسے، سارے انبیاء، سارے مرسلین، سب سے اللہ راضی ہے. اس لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی علم غیب رکھتے، ہر نبی کے سامنے زمین و آسمان کا ہر ذرہ آشکار ہے، کھلا ہوا ہے، جان رہے، دیکھ رہے. یہ ہمارا عقیدہ. کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ان رسولوں کو جن سے راضی ہے، اور اللہ ہر رسول سے راضی ہے، اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا. ایک اور آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ علم غیب پر، شاید یہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہو، آپ نے سنا بھی ہوگا. یہ آیت کریمہ ہے وما هو على الغیب بضنین. وما هو على الغیب بضنین، اس کا ترجمہ سماعت کریں. اور وہ بخیل نہیں ہے غیب پر، یعنی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. اب یہاں پر آپ اگر دیکھیں وما ہوا اور وہ، اب یہ کون ہے؟ اگر یہ وہ سے مراد آپ اللہ لیتے ہیں کہ اللہ غیب بتانے پر بخیل نہیں، تو اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے بتایا کس کو ہے؟ اللہ غیب بتانے پر بخیل نہیں، تو اب سوال ہوتا ہے بتایا کس کو؟ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ہاں خدا غیب بتانے پر بخیل نہیں، اور جنہیں بتایا ہے وہ انبیاء و مرسلین ہیں، وہ انبیاء اور مرسلین ہیں، انہی کو اللہ نے غیب بتایا. یہ اگر وہ سے مراد اللہ لیا جائے، لیکن تفسیر بغوی میں اور خود صاحب شفا سیدنا علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب میں فرماتے ہیں وما هو علی الغیب میں جو وہ مراد ہے کہ وہ بتانے غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ وہ سے مراد جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سے مراد کون؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو اب نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو عطا ہوا علم غیب، اے میرے بندوں انہوں نے تم تک وہ چیزیں بتا دی، اس لیے میرے آقا نے بتا دیا قبر میں 2 فرشتے آئیں گے، آقا نے بتا دیا 3 سوال ہوں گے، آقا نے بتا دیا حشر ایسا ہوگا، آقا نے بتا دیا حساب یوں ہوگا، آقا نے بتا دیا جنت ان کو ملے گی، آقا نے بتا دیا جہنم کے اتنے طبقات آقا نے بتائے. ہاں میرے آقا اپنے امت کو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں میرے آقا نے اپنے امتیوں کو غیب بتایا، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہاں قبر میں یہ ہوتا ہے، قبر میں یہ سوال ہوتے ہیں اور سوال کے جواب ہوتے ہیں، اور پھر ہم جواب دینے کے بعد کیا کیا ہوگا میرے آقا نے وہ بھی بتایا. یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ ہاں نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. یہ آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے. اور یہ تو آیات کریمہ ہوں. اب اتنا تو ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد بھی اگر کہے کہ نہیں علم غیب نہیں ہے تو اس اندھے کا کوئی علاج نہیں، اس اندھے کا کوئی علاج نہیں. لیکن ہاں کچھ لوگ کہتے نا ہم حدیث والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، تو ان حدیث والوں کے لیے جو اپنے آپ کو حدیث والے کہتے، اہل حدیث کہتے، ان کے لیے چند حدیثیں سماعت کریں. اور یہ کہتے ہیں بخاری کی کتاب میں دکھا دو کہاں پہ نبی کو غیب حاصل ہے. ہاں بخاری کی کتاب دیکھو، ہاں بخاری کی یہ کتاب ہے، صحیح بخاری ہے، طارق بن شہاب سے روایت ہے. حضرت فاروق اعظم روایت فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبر عن بدع الخلق
الابرار منازلهم حفظ من حفظ ونسي من نسي. میرے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چارے جانا کا کرم جوش میں تھا. آقا خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے آقا سے خلق سے جب سے دنیا قائم ہوئی, جب سے خلقت کا آغاز ہوا ہے, اس وقت سے لے کر میرے آقا نے بتایا یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا, شروع سے لے کے آخر تک. جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے, ابتدائے خلق سے ابتدائے آفرینت سے یہاں تک میرے آقا نے بتا دیا. اور فرماتے ہیں جس نے یاد کیا یاد رکھا, اور جس نے بھلا دیا تو بھلا دیا. اب آپ دیکھیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, اس کی شرح میں, اس کی شرح حدیث میں علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آقا نے فرماتے ہیں کہ آقا نے ابتدائے خلق سے لے کر کے جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے. میرے آقا نے بتایا یہ تو ہے ہی ہے, ایک کمال خود کمال ہے. آپ فرماتے ہیں اور ایک مجلس میں بتانا یہ خود ایک بات کو جزا ہے. ایک محفل میں, ایک مجلس میں ان تمام باتوں کو بتا دینا یہ خود میرے آقا کا سب سے بڑا کمال ہے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ آقا کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے, جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. ہاں یہ میرے آقا, یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی حدیث سماعت کرے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون في ذلك المقام الى يوم القيامه الا واخبر وحدث به. فرماتے ہیں کہ میرے آقا ایک روز خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں اسی ایک محفل میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے, جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے, میرے آقا نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا. اور فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ, جس نے یاد رکھا یاد رکھا, جس نے بھلا دیا بھلا دیا. اور تیسری حدیث میں یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. ہاں لیکن یہاں پہ خطبہ ایک محفل کی نہیں بلکہ تھوڑا لمبا خطبہ ہے. یہ حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. فرماتے آقا نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے منبر پر, اور آپ نے آغاز سے بتانا شروع کیا, ابتدائے خلق سے بتانا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا, آقا منبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھی, پھر ظہر کی نماز کے بعد منبر پہ گئے اور پھر آپ نے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا. عصر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اترے, پھر نماز پڑھنے کے بعد منبر سے کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد آقا نے مغرب تک سورج ڈوبنے تک اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا, سب کچھ بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اب ہم کیسے ہم اسی بات میں اس بات کو یہ واقعہ یہ خطبہ جو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے ہم اس کو اپنے میں سب سے بڑا عالم شمار کرتے ہیں. اعلمنا احفظنا, جس نے سب سے زیادہ یاد رکھا وہ ہم نے سب سے بڑا عالم ہو گیا. یہ کون؟ حضرت عمر بن اخطب. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے. آپ دیکھیں یہ احادیث مصطفیٰ یہ بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا, تبھی تو لے کے شروع سے لے کے آخر تک کا آپ نے سب کچھ بتا دیا. ایک اور حدیث پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہوگا سب میرے آقا کو معلوم ہے. حدیث ہے عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی ہے, ان سے روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیها والى ما هو قائم فيها الى يوم القيامه جلاه لنبيه كما جلاه للنبيين من قبله. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو میرے لیے میرے سامنے کر دیا تو میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں, اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے دیکھ رہا ہوں. اللہ نے یہ اپنے نبی کے لیے واضح کر دیا ہے, کھول دیا ہے, جیسے اللہ نے ہم اس سے پہلے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے کھول دیا ہے.
اب اندازہ لگائیں یہ حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے بھی کھولا اور مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے بھی غیر کی باتیں کھول دی. اس لیے اس حدیث پاک کو امام اہل سنت نے نقل فرما کر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انبیاء کرام کو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ان کو معلوم ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک، سواد سے سرب تک، زمین سے فلک تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو کسی نبی کے آنکھوں سے اوجھل ہو، جس سے وہ ناواقف ہو. سب کچھ جانتے ہیں اور حال فرماتے ہیں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں رہ کر کے اور آج تک اور جو صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا